السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ کی کارگزاری سنا کے پھر انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور 17 سال تک میں صرف یہ دیکھتا رہا حرمین میں کہ جو ہمارے حاجی صاحبان آتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کچھ کو تو آتا ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کو یقین کریں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں ان کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، دوسرے ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں، اتنی پیاری آواز میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، تجوید سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں سے تشریف لاتے ہیں ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ الف با پڑھنا ہے یا الف بے تے سے پڑھنا ہے یا توئیں زوئیں پڑھنا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کے الحمدللہ۔ لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا مجھے؟ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں، بہت بڑا قاری نہیں ہوں، لیکن ایک تڑپ تھی، ایک دل میں درد تھا، جو ایک گیپ ہے کہ 80% لوگ ہمارے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ اس چیز کو مانتے نہیں مانتے؟ جی، کہیں پہ 10 بندے کھڑے ہوں، جا کے پوچھ لیں، 8 بندے قرآن پڑھنا نہیں جانتے بالکل۔ اسی طرح 100 کھڑے ہیں تو 80 نہیں جانتے۔ تو سب سے جو بنیادی وجہ ہے، لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ شاید قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، جہاں جہاں کوشش ہو رہی ہے، پہنچ رہے ہیں ہم اس میسج کو لے کے کہ بھائی قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ مساجد میں اساتذہ کرام کے قریب تشریف تو لائیں۔ تو الحمدللہ اس سلسلے کا میں نے ایک قاعدہ ترتیب دیا تھا جو شیخ سدیس صاحب کی فرمائش پہ لکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایک قاعدہ لکھا، آسان نورانی قاعدہ، وہ 36 صفحوں کا تھا۔ سدیس صاحب نے کہا کہ وہ قاعدہ پڑھاؤ اپنا۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ حاجی صاحبان جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جو حاجی صاحب آج آئے ہیں وہ کل ہو سکتے دوسرے گیٹ سے ہیں، ان کو وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی ترتیب بنائیں جو حاجی صاحب ابھی ہمارے پاس عصر میں آئے ہیں، عشاء تک وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو الحمدللہ پچھلے 3 سال سے 85 استادوں میں مجھے انعام دیا گیا ہے۔ یہ آپ سب بھائیوں کے لیے خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے جی؟ چلیں، دعاؤں کی درخواست ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پورے عالم تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو دعا میں حرم شریف کے حجاج کرام کو پڑھاتا ہوں وہی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ رب یسر، تھوڑا آواز دیجیے گا۔ یہ جو وہ کورس ہے جو آپ سال میں بھی نہیں کر سکتے، سال میں آپ قاعدہ پڑھنے آئیں گے جائیں گے تب جا کے قرآن سیکھیں گے۔ ہمارے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ آج اور 3 گھنٹے اور ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں، ساتھ دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما، دل سے بولیے اللہم رب زدنی علما
اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، الف سے لے کر یا تک آپ کو جیسا بھی آتا ہے پڑھنا ایک مرتبہ سنا دیجئے، جس کو جیسا آتا ہے پڑھیے. اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ سب نے پڑھ لیا. تو یاد رکھیں اس کی بنیادی جو وجہ ہے، اب سب کو آتا ہے، اس کے باوجود قرآن میں جب آپ پہنچتے ہیں تو غلطیاں کیوں آتی ہیں ہماری. تو اس کے لیے یاد رکھیں جب ہماری بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے. اب انگلش سیکھنے کے لیے یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ABC سیکھتے نہیں سیکھتے. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے مخارج، کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو سختی سے پڑھنا ہے، اور کس کو حلق سے نکالنا ہے. تو یہ چیزیں جب ہمیں یہ پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا قرآن پڑھنا ہمارے لیے. یاد رکھیں کبھی بھی، اب دیکھیں ہمارے جو بچے 8 مہینے میں جا کے قاعدہ ختم کر رہے ہیں، میرے اس مشن کا مقصد یہی ہے کہ 3 طریقے. سب سے پہلی چیز جو عوام الناس ہے، عام لوگ ہیں جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا سیکھیں. دوسرا میرے اساتذہ کرام جو میرے اپنے استاد ہیں جو پورے پاکستان میں قرآن پڑھا رہے ہیں، جو 6 مہینے سے کم 6 مہینے قاعدہ ختم کرانے میں لگ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا ہمارا جو مشن ہے، مقصد ہے کہ اس 6 مہینوں کو ہم نے 2 مہینے پہ لانا ہے انشاءاللہ. ہمارے آنے والی جو نسلیں، آنے والے بچے کم سے کم وقت میں قرآن پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تیسرا وہ ہمارے اساتذہ اکرام جو 6 مہینے میں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں وہ انشاءاللہ 2 مہینے میں ہی سکھائیں گے. اگر اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیے ایک چیز جو ہم نے ایک سانس میں ساری تختی سنا دی، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ٹھہراؤ لانا تھا. ہر حرف کو جدا جدا پڑھنا ہے. الف با تا، تھوڑا سا وقفہ دے کے پڑھیے. دوسری چیز الف اور حمزہ کے علاوہ لکھنے میں جو حروف 3 ہیں اس پہ آپ نے مد کرنی تھی، مثال کے طور پہ اس کو کھینچنا تھا. ابھی قاری صاحب کو بولیں گے قاری صاحب سنائیں اور عام شخص سنائے تو کتنا فرق ہوتا ہے. تو آپ سب قاری صاحبان بن سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، الف اور حمزہ کے علاوہ لکھنے میں جو 3 حرفی ہیں ان پہ آپ نے مد کرنی تھی. اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ اونچی ایک آواز آنی چاہیے جی. سچی بتائیں کسی نے مد کی تھی یہاں پہ؟ جی کس نے کی تھی؟ ہاتھ کھڑا کریں. 2-4 آوازیں آئی تھی صرف. تو یہ دیکھیں اتنا آسان حل ہے آپ کے پاس. جب آپ دوبارہ تختی سنیں گے یہی والی آپ خود خوش ہوں گے کہ میں نے اب اچھا پڑھا ہے. الف اور حمزہ کے علاوہ جو لکھنے میں 3 ہے اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی پڑھیے. ان 2 حروف پہ ایک کام کیا کریں، آخر میں قلقلہ کی آواز دیا کریں دال پہ. صاد، تھوڑا دال کو ہلا دیں جی. صرف ان 2 پہ بس، اور کسی پہ نہیں. آگے پڑھیے.
پہلے بھی تو آپ نے پڑھا تھا، اب بھی پڑھا ہے، اب سچی بتائیں کیسا، کون سا والا صحیح رہا ہے، پہلا والا یا دوسرا والا؟ ساتھ تو دیں تھوڑا، آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں. اسی طرح کچھ پوائنٹ اور ہیں انشاءاللہ وہ یاد رکھیے گا. آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں پڑھے جانے والے حروف، موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کوئی بتائے گا نہیں؟ بتانے نہیں ہیں میں نے جی. اور کون کون سے ہیں، کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. 1 2 3 4 5 لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ. تو ہم سب کو پتا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ آپ ساتھ نہیں دیں گے، میری ویسے طبیعت خراب ہے آدھے آدھے نظر آ رہے ہیں. جی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، الحمدللہ پورا پاکستان گھوم چکا ہوں، سب کا یہی حال ہے. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ایک مشن میں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ. 7 حروف ایسے ہیں، جیسے بھائی صاحب نے بتایا، 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. کبھی بھی الحمد سے لے کر والناس تک ہر حال میں ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے گرین کلر میں، تو اس کو 1 منٹ میں ہم یاد کر سکتے ہیں. صرف 1 منٹ میں. کرنا کیا ہے، جہاں پہ میں نشان رکھوں آپ نے وہ حرف پڑھنا ہے بس. پڑھیے، یہاں سے سیدھا آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے. 4 پہلے سے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ. پڑھیے واپس. واپس پڑھ لیں، 5 یاد کر لیں. شروع سے پڑھ. تین مرتبہ اپنی انگلیوں پہ دیکھ کے گن کے پڑھ لیجئے 1 سے 7 تک. پڑھیے نیچے دیکھ کے. خا، ایک مرتبہ اور پڑھیے. صاد، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے بس. خا، ماشاءاللہ. اب ہاتھ کھڑا کریں کس کس کو یاد ہو گئے؟ الحمدللہ. تو اس کا فائدہ پتہ ہے کتنا ہوگا؟ قاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آپ. الحمد سے لے کر والناس تک جب بھی آپ کو ان میں سے کوئی بھی حرف نظر آئے، کیا کریں گے؟ اس کو موٹا پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کوئی نہیں پڑھے گا آج کے بعد انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ طل مستقیم. صراط الذین، صراط الذین تو نہیں پڑھیں گے نا آج کے بعد. آپ کو خود پتا ہوگا کہ یہ تو وہ حروف ہے جو ہمیشہ، حرف ہے جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 میں نرمی سے پڑھے جانے والے 3 حروف. ہمیں پتا تو یہ نرمی ہے لیکن ہم نرمی کرتے نہیں ہیں اس پہ. مثلا یہ 3 حروف ہیں، ان کا نام لینے سے پہلے آپ نے زبان کی نوک ہلکی سی باہر لانی ہے. پڑھیے. سا، اس میں ہلکی سی بھی سیٹی نہیں آنی، سا نہیں ہونا چاہیے. کیا پڑھیں گے؟ سا، ذال، وا. واپس پڑھیے، واپس پڑھیے. وا موٹا بھی ہو رہا ہے اور نرمی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پڑھیے. وا. جی یہ 3 حروف کیا ہیں جو ہمیشہ نرمی سے پڑھے. اسی طرح 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی کی آواز آتی ہے اس پہ. آپ کے سامنے اب آپ کو سب نے یہاں پہ پڑھا تھا زا، سین، صاد. اب کرنا کیا ہے تاکہ ہمارے پورے قرآن کی غلطیاں ختم ہو جائیں؟ اس کا نام لینے سے پہلے آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے زا پڑھنا ہے، اس سے پہلے کیا کریں گے؟ یہ آواز بنا کے اس کا نام لے لیں آپ. پڑھیے.
زا، واپس پڑھیے، واپس، ماشاءاللہ، واپس، ماشاءاللہ، واپس، صاد، 3 حرفی ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جی پڑھیے، پڑھیے، زا سین صاد۔ اب جب آپ پڑھیں گے والتینی، ماشاءاللہ، پہلے کیا پڑھتے تھے؟ والزیتون، جیسے آپ نے ذا پڑھا تھا وہی آواز آتی وہاں پہ، اذا زلزلہ۔ فرق کیوں نہیں ہو رہا تھا ہمیں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس حرف کو نرم پڑھنا ہے اور اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الزلزال تو پڑھتے ہوں گے نا آپ، تو دونوں حرفوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے میں اور دوسرے میں۔ اذا زلزلہ، اذا زلزلہ۔ اسی طرح سین، اذا السماء والسماء، سیٹی کی آواز آتی ہے نہیں آتی اس میں؟ اسی طرح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پڑھ کے چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دل تو سب کا چاہتا ہے نا قاری صاحب کی طرح پڑھے، جیسے ماشاءاللہ پڑھے، دل خوش ہو گیا سن کے، الحمدللہ۔ اسی طرح آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اسی پہلی تختی پہ توجہ دینی ہے، جو ہم رٹے لگوا کے آگے بگا دیتے ہیں، آگے چلو جلدی سے آگے آگے آگے۔ بنیاد یہ ہے، اب جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی تو آگے آپ کیا کریں گے جا کے؟ اسی طرح الف واو یا کے علاوہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں دانت بنے ہوتے ہیں، زبانیں بنی ہوتی ہیں، حلق، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے لکھا ہے، قرآن سمجھانے کے لیے لکھا ہے نا انہوں نے، تو اس کا ایک اور آسان حل بھی ہے جو آپ کو خود پتہ چل سکتا ہے۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو الف واو یا کے علاوہ، اس حرف کو ساکن کر کے، اس کو بڑا کر سکتے ہیں تھوڑا، اس تا کو بڑا کریں، کوشش کریں۔ یہ دیکھیں، اس حرف کو، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا، اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف خالی ہے، اس پہ بس صحیح ہے، اس الف پہ کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، کبھی بھی اس کو آپ نے الف زبر آ نہیں پڑھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ تا ساکن کیا، اس سے پہلے حمزہ زبر آ بنا، حمزہ تا زبر، وہیں پہ سٹاپ کر کے دیکھیں کہاں پہ زبان رکی ہے آپ کی، حمزہ تا زبر ات۔ اب بول کے دیکھیے تا وہیں سے ادا ہو رہا ہے یا کہیں اور جانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اسی طرح حمزہ سا زبر اس، خود بخود وہ حرف آپ کا ادا ہوگا صحیح سے۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ لام زبر ال، کہاں ٹچ ہو رہا ہے؟ ہاتھ لگائیں، زبان کہاں جا کے رک رہی ہے؟ تالو پہ، تو آپ کو خود پتہ چل گیا کہ یہ لام کا مخرج ہے۔ اسی طرح حمزہ سین زبر، سیٹی کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ کو پتہ چل گیا جب میں سین پڑھوں تو یہ آواز آنی چاہیے۔ حمزہ شین زبر چھوٹا، حمزہ صاد زبر، حمزہ فا زبر، حمزہ کاف زبر، اور قاف موٹے کے لیے حمزہ قاف زبر اق۔ تو یاد رہے گا یہ انشاءاللہ۔ اسی طرح حلق سے نکلنے والے، مجھے امید ہے یہاں پہ ماشاءاللہ محنت کرائی جا رہی ہے آپ کو، لیکن اس پہ آپ مزید اچھا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، ہم کو پورا پروگرام دیا جائے گا انشاءاللہ، اتنے محبت کرنے والے ہیں، کیوں مراد بھائی؟ دیں گے انشاءاللہ۔ حلق سے نکلنے والے 6 حروف، امید ہے آپ سب کو پتہ ہوں گے، اگر نہیں پتہ تو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی کھولیے، اور یہاں پہ کتنے خانے بنے ہوئے ہیں؟ 3۔ اسی طرح 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے نچلا
یہ بٹن والی جگہ ہاتھ رکھیں، حمزہ ہا. اب یہاں پہ جا کے بہت بڑا قاری بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حمزہ کر دیں اس کو، تو وہ غلطی بن جائے گی آپ کی. حمزہ ہے تو حمزہ کی آواز ہی آنی چاہیے. بولیے حمزہ ہا. اب سینٹر میں ہاتھ رکھیے، عین عین ہا. ہلکا سا دبائیں جس کا نہیں نکل رہا. اگر پھر بھی نہیں نکل رہا تو برابر والے کی ہیلپ لے لیں تھوڑی سی. عین ہا. اب جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ یا الحمدللہ؟ صراط الذین انعمت یا انعمت علیہم انشاءاللہ. اسی طرح اس سے اوپر چلے جائیں، ہاتھ رکھیں، غین خا. ہم آواز حروف جس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. جو تا ہے تو تا باریک ہے تو باریک، اور موٹا ہے تو لازم ہے موٹا پڑھنا اس کو. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مرضی ہے پڑھ کے چلے گئے. تو کوشش کرے اس حرف کو دیکھیں کیا ہے وہ آواز، کیا ہے اس کی. کنس تا کی آواز آنی چاہیے. اہدنا الصراط، یہ ہے فرق، لازم ہے فرق کرنا. اہدنا الصراط مستقیم. اسی طرح ہا اور ہا میں آپ نے یہاں پہ سمجھا کہ فرق ہے مخرج میں، تو پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا. جو دل کرتا ہے پڑھ کے چلے جا رہے ہیں. والشمس کیا پڑھنا چاہیے یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ الگ مخرج ہے اس کا اور اس کا الگ. پڑھیے والشمس والقمر اذا تلا. صرف ایک حرف یہ ہے، اس کو صحیح کر لے آپ کی پوری صورت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. قاف اور کاف میں بھی فرق. ثا سین اور صاد آپ نے پتہ کرنا ہو ثا کیسے پڑھا جائے گا، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوگا. سین سیٹی کی آواز، صاد سیٹی کی آواز بھی دیں گے اور جی موٹا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو نیچے دے گئے ہیں حروف مرکبات قاعدے میں دیے جاتے ہیں 3 صفوں پہ. تو میرے پاس کیونکہ حرم میں وہاں ٹائم نہیں ہوتا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ حروف مرکبات کی بھی پہچان کرا دی جائے. تو آپ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بعد میں پڑھیں گے. ایک مرتبہ الف سے لے کر یا تک سنائیے، لیکن جیسے آپ نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا خدا کے لیے ویسے نہ سنائیے. جی پڑھیے. کریں گے کیا پہلے بتائیں؟ ٹھہراؤ لیں گے اپنے اندر، جلد بازی نہیں کریں. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے آپ کو قرآن کے ایک ایک حرف صاف صاف نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا ہے اور اس کو پڑھنا کیسا ہے. دوسرا جیم پہ کیا کریں گے، کیسے پتہ چلا اس کو کھینچیں گے؟ جی ہاں، الف اور حمزہ کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ پھر الف قاری صاحب نے بتایا تھا 3 ہے، یہ تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. الف اور حمزہ کے علاوہ جتنے بھی حروف لکھنے میں 3 آ رہے ہیں ان پہ ہم نے مد کرنی، اور ان 7 حروف کو موٹا پڑھنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. الف ماشاء اللہ، تھوڑا اور کھینچ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. پڑھیے واپس. دال ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. پھر ایک بار پڑھ لیں، اتنا پیارا پڑھا آپ نے، پھر ایک بار سنا دیں.
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। कैसा लगा जी? बेहतर हुआ? कुछ तो हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हरूफ मुरक्कबात की पहचान भी होनी चाहिए ताकि आगे चल के हमारे दूसरे असबाक में मुश्किल ना हो। तो यहां से पढ़िए, नुक्तों के हिसाब से पहचान के पढ़िएगा। पहला हर्फ क्या है? बा। जी पढ़िए, नून, ता, फा, अलिफ, इन 6 हरूफ को अलग क्यों लिखा गया है? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। देखें, ये अलिफ, दाल, दाल, रा, जा, वाव कभी भी जैसे ये एक साथ लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे जीम देखिए, जीम का या कहां पे आ रहा है? बीच में। पहले जीम से भी टच है और मीम से भी। ये जो 6 हरूफ हैं कभी भी ऐसे नजर नहीं आएंगे आपको। तो कुरान में जाके इंशाअल्लाह इनकी आसानी से पहचान हो जाएगी। देखिए, सौद में अलिफ 3 हरूफ है ना, लेकिन अलिफ कहां आ गया? मिला हुआ नहीं है। इसी तरह हमजा का जा देखें, आखिर में है। बीच में जैसे मीम आया है, कभी भी ये 6 हरूफ नहीं आएंगे। अगला सफा निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुफरदात जो अभी आपने पढ़ लिए माशाअल्लाह, वो सफ़ा और ये सफ़ा मिलाकर पूरा कुरान बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि कौन सा हर्फ कितनी मिकदार में पढ़ेंगे तो हमारा कुरान की जो हमारी गलतियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। याद रखें, ये 7 चीजें हैं। नंबर 1, पड़ी हरकात। पढ़िए, पड़ी हरकात, तनवीन, खड़ी हरकात, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, सुकून, तशदीद। अब जब आपको पता है ये जबर, जेर, पेश सबको पता है, अगर नहीं पता तो लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उससे फायदा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह। घर जाके कायदा आप ले लीजिएगा। जबर, जेर, पेश हमें पता है और पढ़ना भी आ जाएगा, इसको ऐसे पढ़ते हैं। उसके बावजूद कुरान खोलते हुए जब आप पढ़ते हैं नाजरा, तो आपकी गलतियां क्यों आती हैं? तो वो गलती खत्म करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जब भी जबर, जेर और पेश की हिज्जे होती हैं, हम तो एक तरीके से पढ़ा के छोड़ देते हैं ना, तो आप कोशिश करें सामने वाले को, असातिज़ा किराम बैठे हैं, सामने वाले को ये बता दें कि भाई ये इसके गलत तरीके भी हैं। अगर आप हो सकता है, मिसाल के तौर पे झटका दे के पढ़ा, देखें, बा जबर, बा जेर, बी, बा पेश, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये अब बता देंगे तो इंशाअल्लाह वो आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है वो गलती कर दें। तो पहला जो गलत तरीका है उससे बचना है आपने, वो कौन सा है? कभी भी जबर, जेर और पेश वाले हर्फ पर झटका नहीं देना। दूसरा, जबर, जेर, पेश वाले हर्फ की जो प्रैक्टिस करते हैं, मशक करते हैं, उसमें खींच के चले जाते हैं। बा जबर, बा जेर, बा पेश। अब आवाज तो आ रही है, खुश हो जाएंगे, उस्ताद भी खुश हो, वालिदैन भी खुश, मेरा बच्चा बड़ा शौक से पढ़ रहा है माशाल्लाह, शोर मचा के। लेकिन हो क्या रहा है, जरा गौर करें, उस बजाय सीधा पढ़ने के गलत पढ़ता जा रहा है। तो जबर, जेर, पेश वाले हर्फ पर दूसरी गलती जिससे बचना है वो कौन सी है? खींचना नहीं है। तीसरी गलती जो मैंने नोट की है, हरम में भी माशाल्लाह बड़ी उम्र के हजरात आते हैं, उनमें पाई जाती है, ये मजहूल पढ़ देना। हर हर्फ को मजहूल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, ऐसे करके पढ़ते हैं। सुना नहीं हजरत, सुना नहीं सुना आपने असातिज़ा किराम? तो इनकी ये गलती हम बहुत आसान तरीके से खत्म करवा सकते हैं। देखिएगा, उसमें कभी भी जो शख्स, जो भाई हमारे मजहूल पढ़ते हैं, अब उनको इसी में खत्म करवा सकते हैं, जबर, जेर, पेश वाले सबक में ही। तो जब वो पढ़ते हैं बा, बे, बो,
تو ان کو تھوڑا اگر آپ صبح سے شام تک بولتے رہیں گے، با زیر بی آگے سے آواز آئے گی با زیر بے، کیونکہ رٹے لگائے ہوئے انہوں نے. آپ بولیں گے تا زیر تی، وہاں سے آواز آئے گی تا زیر تے، کیونکہ پڑھا ہوا انہوں نے ایسا. تو اس کا ایک آسان حل ہے. انگلش تو سب کو آتی ہے نا ماشاءاللہ، آتی ہے نہیں آتی؟ اے کے بعد کیا آتا ہے؟ بی. تو اس بی کے لیول پہ آپ نے اس حرف کو لے کے جانا ہے. با زیر تا زیر سا زیر جیم زیر حا زیر میم زیر لام زیر واو زیر، یہاں تک کہ یا آ جائے گا. یا زیر با زیر اولئک علی ھدی من رب. جب آپ اس کا ذہن بنا دیں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی آنے والی غلطیاں ہیں ان کی ختم ہو جائیں گی. الحمدللہ ہے نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ بی کے لیول پہ کیا آئے گا؟ حاضر ہی. الحمدللہ ہی ربل یا ربل عالمین. تو یاد رہے گا انشاءاللہ. اب اس کا صحیح طریقہ سیکھ لیتے ہیں. بالکل آسان ہے. جب آپ جھٹکا نہیں دیں گے، کھینچیں گے نہیں اور مجہول نہیں پڑھیں گے تو خود بخود صحیح ہو جائے گا. پڑھیے با بی بو. جب آپ کو پتہ چل گیا یہ ہماری غلطیاں ختم ہیں، اب آنے والا حرف اس با کے بدلے میں کوئی بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پڑھیں گے؟ تا آ جائے تو زور سے ایک آواز پڑھیے تا تی. سا آ جائے تو جیم آ جائے تو شین آ جائے تو صاد. لام آ جائے تو واو. یا آ جائے تو یا. اس کے علاوہ کوئی حرف آئے گا پورے قرآن میں زبر زیر پیش پہ؟ آئے گا تو وہ الگ چیز ہوں گے، دو زبر ہوں گے، دو زیر ہوں گے یا دو پیش ہوں گے. تو اسی طرح نمبر 2 میں دیکھیے تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اس کے پڑھنے کا بھی آسان طریقہ ہے. کچھ لوگ با الف دو زبر بن پڑھتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے ان کے حساب سے وہ صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کے ہمارے جو اساتذہ کرام جیسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھنا چاہیے. نیچے لکھا ہوا بھی ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. پڑھیے با دو زبر بن، با دو زیر با دو پیش کیا بنا؟ بن بن. اب جو آخر میں آواز کیا پیدا ہو رہی ہے؟ نون ساکن کی. نون کسی بھی حرف پر جزم لگی ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ با ساکن. یہ کیا ہے؟ واو ساکن. یہ اور یہ نون ساکن. دو زبر دو زیر دو پیش میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ کس کی ہے؟ نون ساکن. نون ساکن کی آواز رہنے دیں، پہلا حرف تبدیل کرتے جائیں. با کے بدلے میں تا آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ تن تن. سا آ جائے تو آواز سے جیم آ جائے تو شین آ جائے تو صاد. واو آ جائے تو نون آ جائے تو یہاں تک کہ یا آ جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ ین ین یون. نمبر 3 میں دیکھیں کھڑی حرکات. کیا نام ہے اس کا؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کے جوڑ کریں آپ سب، اللہ کرے صحیح پڑھیں. جی بسم اللہ. با پڑھ لیا سب نے؟ اب آپ بیٹھے اور میں کھڑا ہوں، کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ جی کوئی فرق نہیں ہے. کھڑے ہو کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم نے اس کا نام لیا تھا، کیا نام لیا تھا میرے بھائیوں، پیارے پیارے بھائیوں؟ کھڑا زبر. تو جب ہم نے اس کو پڑھا، اس کو کھڑا کیا ہم نے.
یہ ہے سب سے بڑی غلطی جی. با کھڑا زبر، غلطی کیوں آتی ہے؟ ماشاءاللہ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں. جب ہم اس کے جوڑ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھیں، اس کی ادائیگی خود بخود صحیح ہو جائے گی. جب آپ نے یہاں پہ کھڑی حرکات کی صحیح ادائیگی نہیں کی، قرآن میں جا کے داودو کو اس لیے ہم پڑھتے ہیں داودو پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کی جب پریکٹس آپ کی صحیح ہوگی، آپ کو پتا ہوگا بھائی میں نے اس کو اتنے الف کے برابر، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ہجے کرنے کا. با کھڑا زبر بولنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے دیں، اس کے بعد اس کی ادائیگی کریں، خود بخود صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے با کھڑا زبر بول کے دیکھیے. آگے با کھڑی زیر، کیا بنا؟ با بی بو. جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے ایسے نہیں ایسے پڑھنا تھا، اب با کے بدلے میں آنے والا حرف چاہے کوئی بھی ہو انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں آئے گی. اگر تا آ جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑا زبر، کیا بنا؟ تا. یہاں تک کہ یا آ جائے گا، کیا پڑھیں گے؟ یا کھڑا زبر، یا کھڑی زیر، یا الٹا پیش. تو یاد رہیں گے انشاءاللہ یہ 3 پوائنٹ. آگے سبق چاہیے یہ کافی ہے جی؟ سنانا بھی ہے اگلے ہفتے کو. ہم تو حاضر ہیں. ہاں یہ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ امانت ہے، آگے پہنچانا آپ کے کام ہے اب انشاءاللہ. تو نمبر 4 میں دیکھیے حروف مدہ 1 2 3 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ 3 نہیں ہے قرآن میں، تقریباً 30% یہی حروف ہیں. جب آپ کو ان کی پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے بہت ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. ان کی پہچان کرنی کیسے ہے؟ ہمارے بچوں کو جو ماشاءاللہ مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو تو بچہ پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں. تو یاد رکھیں حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ان کی نشانیاں یاد رکھیں. الف مدہ کی نشانی ہے الف سے پہلے والے حرف پر زبر. اس لکیر کے بدلے میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ جو نشانی ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی. یہ دیکھیں الف خالی ہے، اس سے پہلے حرف کوئی بھی ہو، با کے بدلے میں کوئی بھی حرف آ سکتے، یہ ذہن بنا کے رکھیں. اب اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ، چاہے آپ کو پہلے نہیں آتا تھا، آج کے سبق کے حساب سے آپ نے پڑھنا ہے، خود سے پڑھنا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا تینوں کا نام آپ نے خود لینا ہے. یہ نہیں کہ استاد بتائے اور ان کے پیچھے آپ پڑھیں، تو یہ صرف کاپی ہوگی، سمجھ کچھ نہیں آئے گی. آپ خود غور کریں. کیا نام ہے اس کا؟ با الف زبر، خود بخود بن کے آئے گا حرف. اب اس با کے بدلے میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، پچھلے صفحے میں آپ نے پڑھ لیا ہے. با کے بعد کیا آتا ہے؟ اگر تا آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ تا الف زبر، جیم آ جائے تو، صاد آ جائے تو. اس کا نام کیا ہے؟ کون سی مدہ ہے؟ دیکھیے غور سے، سوال کے اندر ہی جواب ہے. اس کو ہم واو مدہ یا مدہ تو نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے؟ الف مدہ. اس کی مقدار کھڑے زبر کے برابر ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا با کھڑا زبر، با الف زبر. اسی طرح واو مدہ کی نشانی بھی یاد رکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا. یہ دیکھیے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خود سے کوشش کریں پڑھنے کی. آپ کی جو قرآن پڑھتے ہوئے غلطیاں آتی ہیں تو ان کو سمجھنے سے وہ ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ نوحیہا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں گے نوحیہا، تو
ہی کب آئے گا صحیح ہوگا؟ اس یا مدہ کی جب آپ کو پہچان ہو جائے گی. تو اسی طرح یا مدہ کی نشانی بھی یاد رکھیں. یا ساکن سے پہلے اس لکیر کے بدلے میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. یہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے با یا زیر. اب اس با کے بدلے میں دوسرا حرف لگاتے جائیں. تا یا زیر جیم آ جائے تو سین آ جائے تو یا آ جائے تو یا زیر. میرے خیال سے یہ 4 سبق کافی ہیں. کیوں قاری صاحب استاد جی؟ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے، کور کر لیں گے. ہم نے صرف آپ سے 4 گھنٹے مانگے انشاءاللہ. ان 4 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے. زبر زیر پیش کو جب آپ پڑھیں گے تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ جھٹکا نہیں دینا، کھینچنا نہیں ہے، اور مجہول. اور تنوین میں کس کی آواز آ رہی ہے آخر میں؟ نون ساکن کی. پہلا والا حرف جو حرف کی آواز ہوگی وہی آپ نے لگاتے جانا ہے. با ہے تو کیا کریں گے؟ بن. کوئی اور حرف آ جائے مثال کے طور پہ سین آ جائے تو اسی طرح. کھڑی حرکات میں ہماری کیا غلطی تھی؟ جو سب سے پہلی چیز تو آپ مانیں اس کو غلطی تھی یا نہیں تھی؟ جی کون کون کہہ رہا ہے غلطی تھی؟ ہاتھ کھڑا کریں. حرم میں جا کے اس کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، وہ حج پہ آئے گا. سچی بات. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں وہاں پہ آپ کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو یہ جو غلطی ہے اسی کی وجہ سے، کیونکہ زبر اور کھڑے زبر میں آپ فرق ہی نہیں کر رہے تھے، تو کیسے جا کے قرآن میں آپ کی غلطیاں ختم ہوں گی؟ تو اس کو ایک الف کے برابر پورا کھینچیں. کیسے پڑھیں گے؟ با الٹا پیش. اسی طرح حروف مدہ، الف مدہ، واو یا مدہ. اس کے پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ، ان کے نام لے دیں بس آپ خود سے. با الف زبر یاد رکھیں جیسے کھڑا زبر اور الف مدہ برابر ہیں، اسی طرح واو مدہ اور الٹا پیش کی آواز بھی ایک جیسی ہے. با واو پیش، با الٹا پیش، ایک الف کے مقدار دونوں کھینچے جاتے ہیں. اسی طرح یا مدہ، با یا زیر، با کھڑی زیر، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. کچھ بولیں گے؟